السلام علیکم ناظرین، میرا نام رفت ہے، میری عمر 28 سال ہے۔ میں شادی شدہ عورت ہوں۔ میرے شوہر اسلام آباد میں جاب کرتے ہیں۔ میری فیملی ٹوٹل 5 افراد پر مشتمل ہے۔ میرے شوہر کی 2 بہنیں اور میرے ساس سسر۔ میری نند کی منگنی ہمارے محلے میں ہوئی تھی اور اس لڑکے کا نام خلیل تھا۔ میری نند کا نام شگفتہ ہے اور اس کی عمر تقریباً 19 سال ہے۔ میری چھوٹی نند کرن جو اسکول میں پڑھتی ہیں اور میری بڑی نند شگفتہ بہت ہی شوق اور نخرے والی ہیں۔ اس کے کئی رشتے آئے تھے لیکن اس نے انکار کر دیا تھا کہ میں بھی شادی نہیں کروں گی، لیکن محلے کا ہی ایک لڑکا اسے پسند آ گیا تھا۔ وہ لڑکا روزانہ شگفتہ سے ملنے رات کو گھر آتا تھا۔ شگفتہ میرے سے کہہ دیتی تھی کہ بھابھی آپ خیال رکھنا اور چوری چھپے سے مل لیا کرتی تھی۔ میں ان دونوں کا خیال رکھتی تھی اور وہ دونوں اپنا کام کر کے فارغ ہو جاتے تھے۔ شگفتہ کے منگیتر کا نام خلیل تھا اور وہ دکھنے میں کافی خوبصورت تھا۔ اس کی عمر غالباً 17 سال کی قریب تھی اور شگفتہ سے بھی 2 سال ہی چھوٹا تھا۔ مجھے شگفتہ کا منگیتر بہت پسند تھا لیکن میں مجبور تھی کیونکہ وہ میری نند کا ہونے والا شوہر تھا اور میں اس کے قریب نہیں جا سکتی تھی۔ لیکن خلیل جب بھی شگفتہ سے ملنے آتا تھا تو پہلے میرے پاس بیٹھ کر چائے پیتا اور گپ شپ لگا کر پھر ہی شگفتہ سے مل کر جاتا تھا۔ میں ان کو بیٹھک بھی ملا دیتی تھی۔ ہمارے گھر میں ایک بیٹھک بنی ہوئی تھی۔ وہاں پر رات کے 11 بجے جب میرے ساس سسر سو جاتے تھے تو میں شگفتہ اور اس کے منگیتر کو اندر بھیج دیتی تھی۔ وہ دونوں اپنا کام کر کے نکل جاتے تھے، لیکن میرے شوہر بھی اسلام آباد میں ہوتے تھے اور مجھے بھی شوہر کی کافی کمی محسوس ہوتی تھی۔ کئی بار تو میرا بھی دل کرتا تھا کہ میں بھی محلے کے کسی لڑکے کے ساتھ ایسے چکر چلاؤں، لیکن میرے ساس سسر بہت ہی سخت تھے اور وہ ہم پر پوری نظر رکھتے تھے۔ شگفتہ کو بھی میں بڑی احتیاط کے ساتھ اس کے منگیتر سے ملاتی تھی، لیکن ایک دن شگفتہ کسی کام سے اپنے ماموں کے یہاں چلی گئی تو اس کے منگیتر خلیل کو پتہ نہیں تھا۔ وہ شام کو ہمارے گھر آ گیا۔ میرے ساس سسر اپنی کمرے میں سو رہے تھے، سردیوں کے دن تھے۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، بھابھی چائے بناؤ۔ میں نے اپنی نند کے ہونے والے شوہر خلیل کو اچھی سی چائے بنا کر دی اور وہ میرے پاس ہی بیٹھ گیا اور چائے پینے لگا۔ وہ میرے سے کہنے لگا کہ بھابھی شگفتہ کہاں گئی ہے؟ تو میں نے اس کو کہا کہ وہ اپنے ماموں کے یہاں گئی ہے اور 15-20 دن بعد ہی واپس آئے گی۔ شگفتہ کا منگیتر خلیل کافی اداس ہونے لگا تھا اور کہنے لگا تھا کہ میرا تو گزارا نہیں ہوتا جب تک میں اس کے ساتھ نہ کروں، مجھے چین نہیں آتا۔ میں بھی اس کی مجبوری سمجھ رہی تھی لیکن میں اس کو کیا کہہ سکتی تھی۔ خلیل اس رات کافی دیر میرے پاس بیٹھا رہا۔ میرا بھی دل تھا کہ میں ہی اس کو کہہ دوں کہ آؤ تمہاری ضرورت کو میں پورا کر دیتی ہوں، لیکن میں مجبور تھی اور ایسا نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میری نند بہت سخت تھی۔ شگفتہ مجھے گھر سے نکلوا دیتی یا میرے شوہر کو بتا دیتی۔ اگلے دن میرے دماغ میں ترکیب آئی۔ میں بازار گئی اور وہاں سے ایک اچھا سا سوٹ لے کر آئی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ آج میری نند کا منگیتر خلیل ہمارے گھر آئے گا۔ وہ سوٹ کافی تنگ سا تھا اور مجھے بہت پیارا لگ رہا تھا۔ میں وہ پہن کر بیٹھ گئی۔ مجھے پتا تھا کہ خلیل آج بھی آئے گا۔ خلیل جب کمرے میں آیا تو وہ سوٹ دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی اور وہ میری طرف دیکھتا رہ گیا تھا۔ مجھے کہنے لگا کہ بھابھی میں تو آپ کا دیوانہ ہو گیا ہوں، مجھے تو آپ نہیں شگفتہ نظر آ رہی ہے۔ میں بھی یہی چاہتی تھی کہ خلیل میرے سے خود محبت کا آغاز کرے۔ میں بھی اس کی باتوں کی دیوانی ہونے لگی تھی اور اس سے مجھے بہلا لیا تھا۔ اس کے بعد خلیل نے میرے ساتھ وہ سب کچھ کیا جو روزانہ شگفتہ کے ساتھ کرتا تھا۔ مجھے کافی راحت محسوس ہو رہی تھی اور میں نے اس کو اپنے دل کی دنیا کا بادشاہ بنا لیا تھا۔ اب جب بھی شگفتہ واپس آئی تھی تو میں نے کئی دفعہ اس کے ہونے والے منگیتر خلیل سے کر لیا تھا، لیکن خلیل اب شگفتہ کے پاس نہیں جاتا تھا۔ وہ میرا دیوانہ تھا اور بار بار کہتا تھا، بھابھی ہم شگفتہ کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں اور تم مجھ سے کر لیا کرو، لیکن میں اس کو کہتی تھی کہ تم کچھ دن اس کے ساتھ کیا کرو اور کچھ دن میرے ساتھ کیا کرو۔ اب خلیل شگفتہ سے چوری چھپے میری بھی ضرورت پوری کرتا تھا اور خود بھی شگفتہ سے مل لیا کرتا تھا۔ ہمارا یہ کھیل تقریباً 2 سال تک جاری رہا۔ اس کے بعد میرے سسرال والوں نے شگفتہ کی شادی کر دی تھی اور میری موجیں ختم ہو گئی تھی۔ اب کبھی کبھار خلیل چوری چھپے مجھے ملنے آ جاتا تھا، لیکن اب میرا شوہر بھی اسلام آباد سے جاب چھوڑ کر میرے پاس آ گیا تھا اور مجھے خلیل کی تمنا نہیں رہی تھی
ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں. شکریہ.